علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کوئی شخص اگر رمضان المبارک سنت رسول کے مطابق گزارنا چاہے تو سنت رسول اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا معمولات تھے رمضان المبارک میں، اس متعلق ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ رمضان المبارک کے حوالے سے بڑا خاص اور بڑا عمدہ اور بڑا قیمتی سوال ہے یہ، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں مسلمانوں کے لیے ایک ایسا آفاقی پیغام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ تمہارے لیے ایک نمونہ زندگی ہے، ایک آئیڈیل زندگی ہے۔ آج دنیا مغرب کی تقلید میں طرح طرح کے آئیڈیل ڈھونڈتی ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور حضور کی ذات کے علاوہ اور کوئی آئیڈیل نہیں ہو سکتا۔ تو سوال بڑا خوبصورت ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں جس کا یہ جی چاہتا ہو کہ میں اس طرح رمضان المبارک گزاروں جس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، یا میرے معمولات ایسے ہوں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں، تو اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ جس پر گھنٹوں گفتگو کی جائے تو ناکافی ہے، ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ لیکن جو چند باتیں سماپ کر کے اختصار کے ساتھ میں عرض کرنا چاہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کا جو استقبال ہے وہ رمضان سے پہلے شروع کرتے تھے، یعنی شعبان المعظم کے اندر ہی حضور کے معمولات تقریباً رمضان والے ہو جاتے تھے۔ اس میں جو گہری چھاپ نظر آتی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے اندر، وہ پہلی بات کثرت کے ساتھ عبادت اور ریاضت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ اس میں عبادت، اس میں ریاضت، اس میں بندگی کرتے تھے۔ بلکہ آپ حدیث مبارکہ سن کے حیران ہوں گے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرے مبارک خشیت الہی سے تبدیل ہو جایا کرتا، لغیر لونہ، حضور کے چہرے کی رنگت خشیت الہی اور خوف خدا کی وجہ سے تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ تو رمضان المبارک کے اندر جو پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہے۔ دوسرا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات رمضان ہیں، اس میں حضور کے جو معمولات ہیں اس کی ابتدا سحری سے ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خاص فرمایا کہ مسلمان سحری ضرور کریں، بھلے وہ ایک کھجور کے ساتھ ہی کریں، اس لیے کہ ہمارے اور عیسائیوں کے روزے کے اندر جو فرق ہے وہ سحری کے ساتھ ہے۔ تو سحری کی خاص تاکید حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے تھے۔ اور اس کے اندر ایک اور جو چیز سنت ہے وہ یہ ہے کہ حضور سحری بہت جلدی نہیں فرماتے تھے، تھوڑا سا آخری جو وقت ہوتا تھا سحری کا اس میں آپ سحری فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد شام کے جو معمولات ہیں اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ افطاری ہے۔ تو افطاری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تاخیر نہیں فرماتے تھے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جلدی آپ افطار کر لیا کرتے تھے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضور کے رات کے معمولات کیا تھے، تو رمضان المبارک کے اندر ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام اللیل فرماتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے اندر اس میں طوالت آ جاتی تھی۔ حضور رات گئے تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر خدمت رہتے تھے۔ تو اس حوالے سے ہمارا یہ کام ہونا چاہیے۔ دیکھیں رمضان المبارک میں تقریباً مسلمان جو ہے وہ بالخصوص نماز تراویح کی جو ہے وہ عادت اپناتے ہیں۔ تو نماز تراویح کے بعد بھی جس طرح اللہ رب العزت نے مومنین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں نا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ ان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کی حالت میں گزریں، ایک غافل انسان کی زندگی نہ ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات ہیں۔ پھر ایک خاص بات میں رمضان المبارک کے حوالے سے حضور کی رمضان، ویسے تو پوری زندگی پر اس کی چھاپ نظر آتی ہے، لیکن رمضان المبارک میں صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کثرت کے ساتھ صدقہ اور خیرات فرماتے، سبحان اللہ، غریبوں کا خیال رکھتے تھے۔
اور 2 احادیث مبارکہ تو میں نے ایسی پڑھی ہیں جو انتہائی حیران کن ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے جھونکے کے اندر اتنی تیزی نہیں ہوتی تھی جتنی حضور کی خیرات کرنے کے اندر تیزی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی ہوا کے جھونکے بھی اگر حضور کی خیرات کے ساتھ چلنا شروع کریں تو وہ بھی پیچھے رہ جاتے تھے. اتنی کثرت کے ساتھ حضور رمضان المبارک کے اندر خیرات فرماتے تھے. تو اس حوالے سے میں پیغام بھی دینا چاہوں گا ان لوگوں کو جو صاحب حیثیت ہیں، جو صاحب ثروت ہیں، کہ اپنے دائیں بائیں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں جہاں پر وہ کام کرتے ہیں، اپنی ملازمت میں کرتے ہیں، پیشے والے لوگ ہیں، وہاں وہ اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ کوئی ایسا آدمی نہ ہو کہ جو رمضان المبارک کے اندر تنگ دستی کا شکار ہو اس کے ساتھ. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معمولات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ مشق صرف اور صرف رمضان المبارک میں نہیں بلکہ یہ رمضان المبارک ایک پریکٹس ہے، ایک تجربہ ہے جس کو ہم نے اگلے 11 مہینوں پر اپلائی کرنا ہے. جس طرح گاڑی چلتی رہتی ہے تو پھر کچھ عرصے بعد اس کی ٹیوننگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم 11 سال گناہ کرتے رہتے ہیں تو 1 ماہ جو ہے وہ ہماری ٹیوننگ کی جاتی ہے. تو اس کو ہم ٹیوننگ کے بعد اگر دیکھیں رمضان المبارک کے بعد ہماری جو دنیا کی گاڑی دین کے رستے پر صحیح چل رہی ہے تو سمجھیں کہ آپ نے رمضان المبارک کامیاب گزارا، وگرنہ آپ فکر کریں کہ رمضان آپ نے ضائع کر دیا.